حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے تھے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نو عمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہوئے زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر کر دی، انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ کپڑے کے بجائے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حالت اور اس سے پہلی والی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین سکھانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور پڑھانے والے یعنی مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں سردار تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید سے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف یعنی کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے تو قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند آئے تو روکنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے۔ سننے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ یعنی قرآن شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا یہ اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے، جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الحشل کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک کہ تم سب مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشیل کے سب مرد اور عورت مسلمان ہو گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا تھا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا، اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی یعنی اس کو پہنچتی تھی، اس کا پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا۔ اس تبلیغ کو کرنے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہ کھیتی رکاوٹ تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ اور نہ ملازمت، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب کام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اب چلتے ہیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی طرف۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے گا اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے گی۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیے، اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوں کو جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا تاکہ گرے نہ۔ اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہیں گرنے دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف سے ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر کے پتے ڈال دو۔ یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں میں پلے ہوئے کی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی۔
اور اس پر ہمت یہ تھی کہ زندگی میں جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کو بھی نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے آپ میں لگا لیتا تھا۔ یعنی وہ ایمان میں اتنی لذت محسوس کرتے کہ سب کچھ بھول جاتے تھے، مگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے جو انہیں کرنا پڑتا وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کو سلامت لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔